الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے والے درس کے اندر جو صورت پڑھی جا رہی تھی وہ تھی سورۃ الضحیٰ. اس کے بعد آج جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس صورت کا نام ہے سورۃ الانشراح یا سورۃ الم نشرح یا سورۃ الشرح، جو بھی اس کا نام دے. بہرحال یہاں جو صورت ہے اس کا نام سورۃ الانشراح رکھا گیا ہے. سورۃ الانشراح نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسی معنی کا یا اسی اصل سے نکلا ایک کلمہ یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ ہے الم نشرح. چنانچہ اس کا نام سورۃ الم نشرح بھی رکھا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اور یہ صورت مکی ہے. اس میں بہت کئی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی تھیں مکہ کے اندر مشرکین مکہ کی جانب سے، تو اس پر انہیں تسلی دی گئی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، یہ تکلیفیں وقتی ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ ضرور آسانیاں آئیں گی. تو وہی جیسے آگے آئے گا ان مع العسر یسرا. اور یہ خطاب گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس وقت کے جو خطاب تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد اس وقت کے تمام لوگ تھے، اور ایسے ہی اس سے مراد بعد کے ادوار کے تمام مومنین ہیں، تمام مسلمین ہیں، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں آپ کو اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں آئیں گی یا اور بھی پریشانیاں جو آپ کو آئیں گی، تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانیاں وقتی ہیں اور ان کے بعد انشاءاللہ آسانیاں ضرور آئیں گی. تو یہاں پر ہے سب سے پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک. شرح یشرح کے معنی کھول دینا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ اس آیت کا معنی ہے. یہاں پر استفہام ہے الم نشرح، حمزہ استفہام شروع میں آیا ہوا ہے، اور یہ حمزہ استفہام جو آیا ہوا ہے یا کہیں جو استفہام یہاں پر ہے، یہ استفہام سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تقریر کے لیے ہے، یعنی کہ اقرار کرانے کے لیے، یعنی کہ تم اقرار کرو کہ ہاں میں نے ایسا کیا. تو یعنی کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی بالکل ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا. سینہ کھول دینے سے مراد کیا ہے؟ سینہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ اس سینے کو ہم نے روشن کر دیا، اس سینے کو ہم نے کشادہ بنا دیا تمام اچھی باتوں کے لیے، دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، اسلامی احکامات کے لیے، اسلامی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے، ایسے ہی دوسرے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا اس چیز کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم نے آپ کا دل کھول دیا، اور آپ کے دل نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سما لیا. آپ کا دل ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹنے کے قابل ہو گیا. آپ کے دل کو ہم نے تنگ نہیں بنایا، چھوٹا نہیں بنایا کہ ان چیزوں کو اپنے اندر ایکسیپٹ نہ کر سکے. تو یہی معنی ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی بالکل ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا ان تمام چیزوں کے لیے جن کا تذکرہ یا جن کو ابھی میں نے بتایا. الم نشرح لک صدرک. اچھا یہ چیز ہو گئی. اور یہی سینہ جو یہی کھولنا ہے، اسی معنی میں قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے، دوسری جگہ بھی ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس سینہ کھولنے میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے، وہ شق صدر کے وہ سارے واقعات بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ سینہ کھولنے سے مراد ایک تو معنوی طور پر سینہ کو کھولنا، یعنی کہ تمام اچھی چیزوں کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دینا، اس کو کھول دینا تاکہ آپ کا سینہ یعنی کہ آپ کا دل کیا ان چیزوں کو قبول کر لے۔ اور ایسے ہی حقیقی معنوی جو لفظی معنوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو بھی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ جو شق صدر کے یعنی کہ آپ کا سینہ جو چاک کرنا ہے، جو واقعات جس طرح سے ہوئے ہیں کئی بار ہوئے ہیں تو وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کی روح سے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جبکہ آپ عمر کے 4 سال میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے آب زمزم سے دھو کر بند کر دیا۔ یہ بات صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی دوسری مرتبہ آپ کا سینہ اور چاک کیا گیا۔ دوسری مرتبہ یہ کب ہوا تھا؟ یہ معراج کے موقع پر ہوا تھا۔ اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی بات صحیح بخاری کے اندر ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور روایات میں 2 مرتبہ اور شق صدر کا ذکر آیا ہے۔ ایک وقت جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی اور ایک غار حرا میں وحی کے نازل ہونے پر یا وحی کے آغاز پر، لیکن بعض علماء نے ان آخری دونوں واقعوں کی جو اسناد ہے اس پر کلام کیا ہے، اس سے مطمئن نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات ہوگی الم نشرح لک صدرک، میں نے بتایا کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، اور کس معنی میں ہے؟ اسی معنی میں جو معنی ابھی میں نے بتایا۔ لفظی میں معنی ہو سکتا ہے، معنوی دونوں اعتبار سے اس میں چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کریں کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تجھ پر سے یا ہم نے تم پر سے تمہارے بوجھ کو اتار دیا۔ وَضَعْنَا معنی کہ رکھ دینا، وضع یضع کے معنی ہوتا ہے رکھ دینا، تو وضعنا اور ہم نے رکھ دیا، عَنْكَ تم سے تمہارے بوجھ کو۔ وزر کے معنی بوجھ جمع اوزار، وزرا یزرو کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، وزر کے معنی بوجھ جمع اوزار، تو وضعنا اور ہم نے تم پر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ یہاں بوجھ اتارنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ تمام جو خلاف اولا امور ہیں جو آپ سے مطلب سرزد ہوئے ہوں گے، جن کو ذنوب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے ایک دوسری آیت کے اندر کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ خلاف اولا امور پہلے سرزد ہوئے ان کو مراد ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے معاف کر دیا، دور کر دیا، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد بعض یہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک مفہوم تو یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے جو خلاف اولا باتیں اگر کچھ صادر ہو گئی ہوں گی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جس کو ذنوب سے بھی دوسری جگہ تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہی جاتی ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا کام ہے یا جو تبلیغ کا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ نبوت کا کام، تبلیغ کا کام، یہ بہت بڑا کام ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کے اوپر سے اتار دیا، اس کا بوجھ اتار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مطلب ایک صفت آپ کے اندر پیدا کر دی، اور اس وجہ سے اب یہ سارے کام اب آپ کے اوپر بوجھ نہیں محسوس ہو رہے ہیں، بوجھ نہیں لگ رہے ہیں۔ آپ کو ایسا بنا دیا، اس طرح کا بنا دیا، آپ کو آپ کے اندر صبر کرنے کی ایسی ہمت اندر ڈال دی کہ اب یہ سارے کام جو نبوت کا کام ہے یا اس کی طرف جو ہے لوگوں کو بلانا یا تبلیغ کا کام ہے، یہ سارے کام آپ کو بالکل ہلکے لگ رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ بھی معنی مفسرین نے بیان کیا ہے۔
उसके बाद करें कि अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी। यानी तो ये अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक ये सिफत है उसी विज़रका की जो कि पहले आ चुका है, तो विज़रका मौसूफ हो जाएगा। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक ये मौसूल और सिला, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, अनक़ज़ ज़हरक ये उसी का सिला है, तो मौसूल सिला मिलाएंगे फिर ये सिफत हो जाएगी किसकी, विज़रका की। और विज़रका जो है वहाँ पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो करके ये मफूल भी है वज़अना फ़ेल का, व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और हमने तुम पर से तुम्हारा बोझ, तुम्हारा वो बोझ उतार दिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी। ज़हर के माने पीठ, अनक़ज़ माने तोड़ देना। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया, या हमने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। ये सारी कुछ नेमतें यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, अपने जो नेमतें उसने अपने रसूल के ऊपर कर रखी। उनमें से पहला क्या है कि सीने का कुशा, सीने को खोल देना, यानी कि सीने को कुशादा कर देना अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। अल्लाह के रसूल का जो बोझ है उसको उतार देना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद कर देना। तो ये तीन चीज़ें, तीन नेमतों का अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है, तज़किरा किया है। तो कह रहे कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया है। और ज़िक्र कैसे बुलंद है, अगर हम देखें तो हमारे सामने हर जगह ये चीज़ वाज़ेह है कि अल्लाह का ज़िक्र कैसे है कि जहाँ भी अल्लाह ताला का नाम आता है वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अज़ान ही को ले लें, अज़ान जब एक मुअज़्ज़िन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसी के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह भी कहता है। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला का जहाँ पर ज़िक्र हो रहा है अज़ान के अंदर, वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र हो रहा है। इससे बड़ा ज़िक्र क्या हो सकता है, किसी के ज़िक्र को बुलंद करना इससे बड़ा क्या हो सकता है। ऐसे ही नमाज के टाइम पे, नमाज में भी होता है कि आदमी तशहुद में जब पढ़ता है तो तशहुद में वहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र आता है। ऐसे ही बहुत से और मकामात हैं जहाँ पर क्या है, अल्लाह का ज़िक्र भी एक साथ आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ आता है। ऐसे ही जो गुज़िश्ता किताबें हैं उनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का वहाँ पर ज़िक्र है, तो ये भी ज़िक्र को बुलंद करना हो गया। फ़रिश्तों में आपका ज़िक्र होता है तो ये भी आपके ज़िक्र को बुलंद करना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत करार दिया है कि अगर तुम, यानी कि बताया कि मेरी इताअत करना है तो अल्लाह के रसूल की इताअत करना है, दोनों की इताअत करना है, आप अल्लाह ताला ने क्या है वाजिब करार दे दिया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह ताला ने क्या है ज़िक्र को बुलंद कर दिया, अल्लाह के रसूल को ज़िक्र को बुलंद कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, तो क्या कि हमने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया है। इसके बाद है फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। ये जो आयत है जो अभी मैंने पहले बताई थी कि इससे क्या है इशारा है यहाँ, ये चूँकि आयत मक्की है और मक्की दौर में मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। मुशरिकीन मक्का की जानिब से तरह तरह की अज़ियतें उनको दी जाती थी, मुसलमानों को काफ़ी परेशानियों से उनको दो चार किया जाता था। इसीलिए जगह जगह कई सूरतों में इस तरह से पीछे जो मोमिनीन गुज़रे हैं उन पर जो काफिरों ने जुल्म किया उनको ज़िक्र करके उन मोमिनीन को तसल्ली दी जाती, उनको जो है दिलासा दिया जाता है कि सब्र करो। पिछले जो लोग गुजरे हैं उनको तो और ज़्यादा सज़ाएं दी जा रही थी, तो यहाँ भी कहा है एक तरह से मतलब अल्लाह ताला की तरफ से वादा किया जा रहा है कि ये जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो परेशानी आप पर आ रही है, ये वक्ती है, आप इस पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो इन्न मअल उसरि युस्रा, यकीनन बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, उसी चीज़ की ताकीद की गई है। चुनांचे जब हम अपनी इबादत में देखते हैं तो इबादत में देखते हैं तो ये तो उस वक्त की बात थी, वहाँ पर उनको कहा जा रहा है, लेकिन हम इसको एक आम मफहूम में लेंगे, यानी कि उसकी ख़ास सबब की वजह से इसको उस पर नहीं, इसको उसके साथ इसको मुक़य्यद करेंगे। आम है बिल्कुल, हर परेशानी कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो वहाँ उसके साथ आसानी ज़रूर। यहाँ तक कि इबादतों में भी ऐसा है कि अगर हम इबादत करने के वक्त अगर हमें कोई परेशानी आती है तो वहाँ हमारे लिए आसानी ज़रूर है। एक आदमी अगर नमाज़ पढ़ना चाहे, अगर वो खड़े होकर के उसको नमाज़ पढ़ना है, अगर वो खड़े होकर के नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए वहाँ पर आसानी है, वो बैठ करके नमाज़ पढ़ सकता है, बैठ करके नहीं तो सो करके नमाज़ पढ़ सकता है। ऐसे ही रोज़े का मसला है, एक आदमी अगर मौजूद है कहीं अपने घर पे, रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार है नहीं रख सकता, तो उसके लिए गुंजाइश है, उसके लिए आसानी है कि रोज़ा भी मत रखो, रोज़ा जब तुम ठीक हो जाना फिर रखना।
ایسے ہی اگر آدمی مسافر ہے، روزہ رکھ رہا ہے، روزہ مطلب اس میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھے۔ ایسے ہی حج کا مسئلہ ہے، حج میں بھی کیا ہے، اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، اگر پریشانی ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے یا جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر حج پہ بھی نکل جاتا ہے، وہاں اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہیں پر وہ اپنا حج ختم کر دے گا اور اپنی جو ہے جو کچھ اس کی قربانی وہیں پر کر کے آ جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ چیز ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی چیز کو تاکید کے ساتھ یہاں پر کیا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ نصب کا معنی ہوتا ہے تھک جانا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب تم فارغ ہو جاؤ، کس چیز سے فارغ ہو جاؤ؟ نماز سے فارغ ہو جاؤ، تبلیغ سے، جہاد سے، تو اللہ تعالیٰ کی دعا میں تم لگ جاؤ۔ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا ہے، اس سے دعا کرنے میں کیا ہے، تم لگ جاؤ، اتنی دعا کرو کہ تم تھک جاؤ۔ ان سب کا معنی ہے اے فتح، تھکنا اس کا معنی ہوتا ہے اصلی معنی۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب تم فارغ ہو جاؤ، چاہے نماز سے، اپنی عبادتوں سے، فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، تو تم دعا میں لگ جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ۔ اِلیٰ رَبِّکَ یہاں پر کیا ہے، یہ متعلق ہے ارغب سے، اے فرغب، اے ارغب اِلیٰ رَبِّکَ یا فرغب اِلیٰ رَبِّکَ، اپنے رب سے کیا ہے تم دل لگاؤ۔ یہاں یہ معنی ہو جائے گا فرغب اِلیٰ رَبِّکَ، لیکن جب وَإِلیٰ رَبِّکَ فرغب کہیں گے تو اپنے رب ہی سے کیا ہے تم دل لگاؤ، یعنی اسی سے کیا ہے جنت کی امید رکھو، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ تو یہ چاہت تھی اس کے بعد، اس کو ہم نے یہ جو صورت تھی، صورت کو ہم نے پڑھا، صورت علم نشرح، اور اس میں جو کچھ چیزیں تھیں اس کو ہم نے سمجھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ایک نئی صورت کو پڑھیں گے۔